تو قریش کا ایک سردار ہاتھ میں نیزہ لیے آپ کے پاس آیا اور آپ کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے یہ نیزہ مار دوں گا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ڈرنے کے بجائے بہادری سے اس سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے ایک صحابیہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے سٹارٹنگ ایرا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر جب آپ نے قریش کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تو آپ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے جن کو بیان کرنے سے روح کانپ جاتی ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو قریش کا ایک سردار ہاتھ میں نیزہ لیے آپ کے پاس آیا اور آپ کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے یہ نیزہ مار دوں گا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ڈرنے کے بجائے بہادری سے اس سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کلمہ سن کر وہ سردار آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے غصے میں آ کر آپ رضی اللہ عنہ کی ناف کے نیچے اتنی زور سے نیزہ مارا کہ آپ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور وہیں پہ شہید ہو گئی۔ یہ وہ پہلی شہادت تھی جو اسلام کے لیے دی گئی۔ کون تھا یہ ظالم جس نے ایک بوڑھی خاتون کو، جس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے خدا ہونے پر یقین رکھتی تھی، اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا انہیں؟ یہ سردار قریش ہماری آج کی ویڈیو کا ہسٹورک دشمن، تاریخی دشمن ہے، اس امت کا فرعون ہے، اور اس کا نام ہے ابو جہل۔ ناظرین، ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دین سے انکار پر اس نادان اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت تبدیل فرما کر ابو جہل رکھ دی۔ جہل علم کا اپوزٹ ورڈ ہے۔ پھر یہ اپنی اس کنیت کے ساتھ ایسا فیمس ہو گیا کہ اکثر لوگ اس کا اصل نام اور پرانی کنیت جانتے ہی نہیں ہیں۔ ناظرین، ابو جہل نیچر وائز ایک برا اور ظالم انسان تھا۔ ایک مرتبہ ایک مسافر کسی علاقے سے اونٹ لے کر آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس مسافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی تو آپ نے اس کی مدد کرتے ہوئے ابو جہل سے اس کے اونٹ کی قیمت اسے دلوائی تھی، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ اس نے آپ کے جانے سے احساس کیا ہو، آپ کی رسپیکٹ میں دے دی ہو، بلکہ اسے اپنی جان کا خوف تھا، اس لیے قیمت ادا کر دی تھی۔ اس نے خود اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو میں ان کی آواز سن کے روب میں آ گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ہوا میں ایک بہت بڑا اونٹ ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان، گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اور اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں ان کی بات نہیں مانی تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا، اس لیے میں نے ان کے کہنے پر اس مسافر کے اونٹ کی رقم ادا کر دی۔ ناظرین، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ یہ آپ کو سکون سے عبادت تک نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس نے آپ کو کعبے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہوا تھا، اور یہ کھلم کھلا ایسے جملے کہا کرتا تھا کہ وہ ابھی میں اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو یہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے آپ کے قریب آیا، مگر پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ وہاں سے الٹے پاؤں بھاگا، ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے، جیسے کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کے بدن کی بوٹی بوٹی کانپ رہی تھی۔ اس کی جب یہ حالت اس کے ساتھیوں نے دیکھی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تیری ایسی حالت کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک گھڑا ہے جس میں آگ بھری ہوئی تھی، اور کچھ خوفناک قسم کے پرندے اپنے بازو پھیلائے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ آگے بڑھ ہی نہیں سکا، اور ہانپتے کانپتے بڑی مشکل سے اپنی جان وہاں سے بچا کے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ جدا کر دیتے۔ ناظرین، اتنی واضح اور کلیئر نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا۔
ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور جب اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو آپ نے جا کر ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، اور آپ کے دشمن اور گستاخ سے بدلے کا یہی وہ واقعہ ہے جو آپ کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا۔ ناظرین، آپ جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے، تب بھی یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا۔ ایک مرتبہ آپ ظلم مزاج کے بازار میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ آپ پر دھول مٹی اڑاتے ہوئے لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ اے لوگوں، اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ اپنے بتوں یعنی خداؤں کی عبادت چھوڑ دو۔ ناظرین، پہلے یہ ایسی حرکتیں کر کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتا تھا، پھر بھی لوگ اسلام قبول کر لیتے تو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف قریش کو اکسایا کرتا تھا کہ وہ بھی اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے۔ اگر اسے کسی بڑے اور عزت دار آدمی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ اسے ڈانٹتا اور ذلیل کر کے کہتا کہ تو نے اپنے والد کا دین چھوڑ دیا ہے، جبکہ وہ دین تیرے اس نئی دین یعنی اسلام سے بہتر تھا۔ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا تو ہم تیرا مذاق اڑائیں گے اور معاملات میں تیری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اگر تو باز نہ آیا تو تیری شرافت کا جنازہ نکال دیا جائے گا، اور اگر مسلمان ہونے والا بزنس مین ہوتا تو اس سے کہتا کہ ہم تیری تجارت کا ستیہ ناش کر دیں گے اور تیری انویسٹمنٹس برباد کر دیں گے۔ اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو یہ بدبخت اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی اس پر ابھارتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا۔ ناظرین، یہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں پہنچاتا تھا، بلکہ یہ دوسرے قریشی سرداروں کو بھی آپ کو پریشان کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لیے اکساتا تھا، ورگلاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کی حالت میں ہی ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ کوئی ہے جو ذبح کیے ہوئے اونٹ کا پیٹ لا کر سجدے کی حالت میں محمد کے کندھوں پر رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط نامی قریشی اٹھا اور اس نے ایک ذبح کیے ہوئے اونٹ کا پیٹ لا کر آپ کے مبارک کندھوں پہ رکھ دیا۔ آپ سجدے میں تھے اور کافی دیر تک وہ وزن آپ کے کندھوں اور گردنوں پر پڑا رہا، اور وہ سارے بدبخت معاذ اللہ یہ منظر دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ پھر آخر کار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو ان دنوں چھوٹی بچی تھیں، وہ آئیں اور ان قریشیوں کو برا بھلا کہتے ہوئے آپ نے اس وزن اور ناپاک چیز کو پیارے آقا کے مبارک کندھوں سے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی یہ گستاخی اتنی بری لگی کہ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل اور دوسرے کافروں کا خاص نام لے کر آپ نے دعا کی کہ الہی، تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابو جہل کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ وہ آپ سے حسد کرتا تھا، جلتا تھا۔ وہ راتوں کو جا جا کر چھپ چھپ کر قرآن سنتا، لیکن قرآن پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ حسد ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے خود اپنے اس حسد کے بارے میں اپنے ایک ساتھی کو بتایا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ہمارا اور بنو عبد مناف کے درمیان ہمارا مقابلہ رہا ہے۔ انہوں نے کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھانا کھلایا۔ انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی، ہم نے بھی سواریاں دی۔ انہوں نے عطیے دیے، ہم نے بھی عطیے دیے۔ جنگ میں بھی ہم نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ہم مقابلے کے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ رہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں نبی پیدا ہو گیا ہے، اس پر آسمانوں سے وہی آتی ہے، ہم ان کے مقابلے میں نبی کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم، ہم کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور کبھی بھی اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یہ وجہ تھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی۔ ناظرین، قریش اسپیشلی ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنا زیادہ آگے نکل چکا تھا کہ اس نے آپ کو شہید کرنے کا پلان بھی مکے کے سرداروں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جب مکے والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں، تو اس خوف سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ قریش پہ حملہ نہ کر دیں، قریش کے سرداروں نے مکے میں ایک میٹنگ بلائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کے لیے۔ اس میٹنگ میں خود ابلیس بھی ایک بوڑھے کی شکل میں مشورہ دینے آیا تھا۔ اس میٹنگ میں مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے، لیکن جس کے مشورے کو قبول کیا تھا اور جس کے مشورے کی شیطان نے خود تعریف کی تھی، وہ اسی دشمن رسول
ابو جہل کا مشورہ تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے اور یہ سب ایک ساتھ مل کر حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یعنی شہید کر ڈالیں۔ اس طریقے سے قتل کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر آئے گا، اور ظاہر ہے خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑ نہیں سکے گا۔ ابو جہل کا یہ خونی مشورہ سن کر ابلیس خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہا، یہ بالکل صحیح مشورہ ہے، اس کے سوا کوئی اور بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ سو میٹنگ میں موجود تمام لوگوں نے ابو جہل کے اس مشورے کو قبول کر لیا، لیکن ناظرین، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور ابو جہل اور دشمنوں کو ان کی پلاننگ میں بری طرح ناکام کر دیا۔ ابو جہل جو نبی کریم کو معاذ اللہ اپنی پلاننگ سے قتل کرنا چاہتا تھا، وہ خود غزوہ بدر میں کتنی ذلت کی موت مرا۔ آئیے اب یہ سنتے ہیں اس امت کے فرعون کا انجام۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں جس صف میں کھڑا تھا وہاں میرے آس پاس 2 کم عمر انصاری لڑکے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، چچا جان، میں نے خدا سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس لڑکے کا منہ دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا۔ میں نے انہیں اشارہ کر کے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، وہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپتا ہے۔ ناظرین، پہلے ان میں سے ایک نے ابو جہل پر وار کر کے اس کا پاؤں آدھی پنڈلی سے اڑا کر اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے نے آ کر اپنی تلوار سے مار مار کر اس کو زمین پہ ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور یہ دونوں نوجوان لڑکے تھے، یعنی ان دونوں کو لڑائی کا کوئی بہت سالوں کا ایکسپیرینس نہیں تھا یا بہت زیادہ یہ لڑنے میں ماہر نہیں تھے، پر آپ نے سنا ہے نا کہ انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو اپنے جذبہ ایمانی سے دھول چٹا دی، اور اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں ابو جہل کو کیسا ذلیل و رسوا کیا۔ کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس ظالم بد نصیب کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ ابو جہل نے آپ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت تکلیفیں دی تھی۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی، یعنی مرتے ہوئے بھی، گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے میرا قتل ہو جانا یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ ناظرین، حضرت معاذ اور معوذ چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو کمتر سمجھتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ قتل ہونے کو اپنے لیے افسوس کی بات بتایا، یعنی مرتے وقت بھی اس نے یہ گھمنڈ کرنا نہیں چھوڑا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور اس طرح یہ دشمن اپنے برے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اور نقصان پہنچایا ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا، اور بدر میں جو اس کا انجام ہوا یہ اس کی دنیاوی سزا تھی۔ اسلام قبول نہ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے آخرت کے عذابات اس کے الگ ہیں۔ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو جہل کی موت کے بعد کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے میدان بدر میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی زمین میں سر نکالتا ہے اور دوسرا اس کے سر پر کوڑا مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر چھپ جاتا ہے۔ وہ پھر سر نکالتا ہے اور دوسرا اس کے سر پر پھر وار کرتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو جہل ہے، اس پر یہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کو سزا دیتا رہتا ہے، جب بھی وہ سر باہر نکالتا ہے وہ اس کو مارتا ہے، اور وہ قیامت تک اس میں مبتلا رہے گا۔ Ramazan